انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں ان پیشین گوئیوں اور ان خیالات یا اشارات سے بہت بالکل مختلف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حالات کے رخ کو دیکھ کر پیشین گوئی نہیں کرتے، بلکہ جب کرتے ہیں تو بالکل الٹ حالات ہوتے ہیں۔ جیسے اب یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی دیکھیے جو آگے ہم پڑھیں گے کہ مدینہ میں احزاب مشرکین اور ان کے سارے موافقین مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر دیا جائے مسلمانوں۔ اس کی حفاظت کے لیے مشورے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گرد میں ایک طرف میں خندق کھودی۔ آپ خود خندق کھود رہے ہیں، اور جس وقت یہ حالات ہیں مسلمانوں کی مادی اور معاشی کمزوری کا یہ حال تھا کہ بھوک کے مارے صحابہ کرام ہی نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ ایک ایسے حالت میں جب خود اپنے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور اپنے شہر میں یعنی مدینہ المنورہ میں اپنی حفاظت ایک مسئلہ ہے، دشمنوں کو روکنے کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے، ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودتے ہوئے جب ایک چٹان آئی اور آپ کو بلایا گیا اور آپ نے اس پر اللہ کا نام لے کر کدال ماری، تو اس درمیان آپ نے کچھ پیشین گوئیاں کی جس کا حاصل یہ ہے کہ تم فلاں فلاں مقام پر قیصر کسریٰ یا یمن اور فلاں کی حکومتیں تمہارے قبضے میں آئے گی، تم کو اس کا مال غنیمت ملے گا۔ اب بتائیے کہ حالات کیا ہیں کہ اپنے شہر میں اپنی حفاظت مسئلہ ہے، اور پیشین گوئی کیا ہے کہ آپ جو ہے کچھ حکومتوں پر قبضہ کریں گے۔ ہجرت کے سفر میں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ جا رہے ہیں، یعنی خفیہ راستوں سے اور بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ۔ سراقہ بن جوشم آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ ابھی خود وہ سوال کر سکتے تھے کہ ابھی خود آپ مکہ سے بچ کے جا رہے ہیں، آپ کے اور آپ کے ساتھی کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام ہے زندہ یا مردہ لانے پر۔ آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ خود اپنی حفاظت کے ابھی لالے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ظاہری طور پر، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسریٰ کے کنگن، اس میں کئی باتیں آ گئی کہ مطلب میں اس وقت تک زندہ رہوں گا، کسریٰ کا علاقہ فتح ہوگا، وہاں کا مال غنیمت آئے گا، تقسیم ہوگا، اور اس میں سے ایک چیز مجھے یہ ملے گی۔ نبی کی پیشین گوئی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی حالات کے رخ کے بالکل خلاف، اور نبی کی کوئی پیشین گوئی سیاست دانوں، کاہنوں، نجومیوں، ان میں فرق ایک یہ بھی ہے کہ نبی کی کوئی بات کبھی جو آپ نے واقعی نبی نے کہی ہے کبھی غلط ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی باتیں جس کو ہم علم کی بنیاد پر نہیں کہتے، اندازہ کہتے ہیں، اندازے صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی۔ ایک اگر مادہ ہے، حاملہ ہے، جانور ہو انسان ہو، آپ کہیں گے کہ نر ہوگا، پیدا ہونے والا بچہ ہوگا، میں کہوں کہ بچی ہوگی، دونوں میں سے ایک کی بات تو صحیح ہوگی، جس کی صحیح ہو جائے کیا وہ علم والا کہلائے گا؟ اندازے ہیں، 10 کو بولیں گے تو کئی کا ایک آدھ کا صحیح نکلے گا، کئی کا غلط نکلے گا۔ تو یہ اندازے ہیں، علم نہیں ہے۔ رخ کو دیکھ کر پیشین گوئی کرنا یہ اس قسم کی پیشین گوئی نہیں ہے جس طرح کی پیشین گوئی وحی کی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ یہی حال یہ جو پہلی پیش گوئی قرآن کے حوالے سے ہم نے نقل کی، وہ روم کے مغلوب ہونے کا اس وقت جس وقت یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ عنقریب یہ پھر سے غالب آئیں گے، اس وقت دنیا کی کوئی شخص، کوئی طاقت کہہ ہی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ممکن ہے، ناممکن نظر آتا تھا۔